अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल सर्कल। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सेकंड नॉवल? ये बहुत ही रोमांटिक नॉवल है। इंशाल्लाह आपको ये लाजमी पसंद आएगा जब आपको इसको पूरा फिनिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नॉवल के फोर्थ पार्ट का आगाज़ करते हैं। कैसी तबीयत है बेगम? नाजिश को देखकर शहरयार साहब ने पूछा। मेरी तबीयत तो अब ठीक होगी जब आपका वो लाडला मेरी हुरब के लिए प्यारी सी माँ और अपने लिए बेहतरीन जीवन साथी लाएगा। बेगम क्यों पीछे पड़ गई हैं उसके? इधर भाभी बेगम का भी यही हाल है। अगर वो नहीं कर रहा शादी तो थोड़े अरसे में कर लेगा। फिलहाल आप सिर्फ अपने शोहर पर तवज्जो दे। वो बेड पर उसके साथ बैठते बोले, इस उम्र में भी आपका छिछोरपन कहीं नहीं गया। बिल्कुल बेगम, वो कहता उसे अपने हिसार में लिए आंखें मूंद गया और नाजिश रिफत बेगम से हुई गुफ्तगू याद करने लगी। कैसी तबीयत है बेगम? नाजिश को देखकर शहरियार साहब ने पूछा। मेरी तबीयत। जब उसने हुरब से बात करने के लिए कॉल की तो उसने कहा कि हुरब को बुखार है और गनूदगी में हमायों को पुकारती रहती है, जिस पर दोनों ने आपस में बात करके कुछ फ़ैसला लिया और हुरब को सिखाया कि वो अपने पापा को बोले कि हुरब को मामा चाहिए। जब हमायूं नहीं होगा तो इसकी माँ होगी जो इसका ख्याल रखेगी और हमायूं की ज़िंदगी संवार देगी। डॉक्टर ने कहा था कि हुरब को एक माँ की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बच्ची दिन ब दिन बुखार में मुब्तला होती जा रही है। उसकी ज़िंदगी में चेंज बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी हो जो उसे अपने बिल्कुल करीब कर ले, जिससे हुरब बात कर सके, झिझके ना। कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो बोलने लगी थी अब वो भी ख़त्म कर गई थी। बस हाँ या ना में सर हिलाती। वजह हमायों का उससे दूर होना था, जो उसके नन्हे से दिमाग पे काफ़ी असर कर रहा था। इस उम्र में बच्चों को माँ और बाप दोनों की तवज्जो और प्यार चाहिए होता है। मन्नत मुलाजमा के साथ नीचे आई, जहाँ हमायूं उसी के इंतज़ार में था, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ गाड़ी तक लाया और बैक डोर खोलकर उसे बैठाया, फिर खुद साथ बैठा। उसके साथ बैठने पर मन्नत बौखला सी गई और थोड़ी दूर सिरकी। फ़हद ड्राइविंग सीट पर बैठा और उनकी गाड़ी के पीछे हमायूं के गार्ड्स की गाड़ियां थी। फ़हद ने उनकी बैठते ही गाड़ी जहाज़ की तरह उड़ाई। मन्नत का दूर खिसकना हमायूं की आंखों से छुपा ना रहा। वो नज़रअंदाज करता मोबाइल से कुछ ज़रूरी मैसेज देखने लगा। इस दौरान नज़रें मन्नत के चेहरे का तवाफ़ करती रहीं और उसकी तपिश देती नज़रों से बचने के लिए रुख शीशे की तरफ मोड़ कर बैठ गई। कुछ ज़रूरी मैसेज करता, मीटिंग्स की डिटेल चेक करता, फ़ोन बंद किया और उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, जो आगे का सोच कर ही आंसू बहाने लगी। हमायूं ने एकदम से उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। एंजल, रोते नहीं हैं, मैं हूं ना अपनी जानम के साथ, सब ठीक कर दूंगा। वो कमर पकड़कर मजबूत लहजे में सरगोशी में बोला। मन्नत तो उसके लम्स से ही अधमुई हो गई और नज़र उठाकर उसे देखा, जो जज्बे लुटाती नज़रों से उसे ही देख रहा था। दोनों के दिल तेज धड़क रहे थे। उसने हड़बड़ा कर फहद को देखा, फिर उसको, और अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर हटाने लगी। हमायूं ने उसे और करीब कर लिया। अब वो बिल्कुल हमायूं से चिपकी हुई थी। घबराओ नहीं, उसका सारा ध्यान ड्राइविंग पर है। हमायूं आहिस्ता से बोलता, अपने होंठ उसके गाल के साथ मिस किए कि मन्नत तड़प उठी और आंखों से आंसू बह निकले। हमायूं की पकड़ और मजबूत होती, जैसे कहा हो कि रोना बंद करो। वो आंसू पीती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। जानम, वो फिर से सरगोशी में बोलता, उसके कान की लो को चूमता कनपटी तक आया। उसकी हरकत सारे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वहाँ रुकने का हरगिज़ नहीं, बोलना कि आपको मेरे साथ हर हाल में वापस आना है। हूँ
اب وہ اس کی نازک سرخ سفید انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتے بولا۔ اس کی غربت میں منت کا برا حال ہو رہا تھا۔ ایک انجان شخص اس کی زندگی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ ایک بار اپنے گھر چلی جاؤں، کبھی نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ، وہ سوچتی اسے دور ہونے لگی۔ اس بار ہمایوں نے اس کی حالت دیکھ ترس کھا کر چھوڑ دیا اور بعد میں نپٹنے کا سوچا۔ اس کے چھوڑنے پر منت پوری کی پوری ونڈو کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی اور وہ اس کو ایک نظر دیکھتا فحش سے کینسل ہوئی میٹنگز کی بابت پوچھنے لگا۔ اسد کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ابھی ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کر رہے تھے۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ محراب پٹی کروا کر باہر نکلا تو اس کا فون رنگ ہوا۔ کہاں ہو جوان؟ اس کی کال پک کرنے پر دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ چھٹیاں ہیں، وہی انجوائے کر رہا ہوں، اس نے طنزیہ کہا تو دوسری طرف سے کہکا گونجا۔ خیر، اگر انجوائے کر لیا ہو تو واپس آؤ، تمہیں کسی سے ملوانا ہے جو نیکسٹ تمہارے ساتھ ہوگا۔ کون ہے وہ؟ محراب نے پوچھا۔ بہت جلد جان جاؤ گے اسے، کچھ دنوں تک تمہاری اس سے ملاقات کرواؤں گا۔ اوکے چیف، مجھے انتظار رہے گا، محراب نے کہا اور مزید کچھ گفتگو کے بعد کال کٹ ہو گئی۔ سونم پریئر روم سے نکلی، اپنی دھن میں چلتی آ رہی تھی کہ پاس سے گزرتے لڑکے نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر اس کے ساتھ ٹچ کیا۔ سونم کو کرنٹ سا لگا اور اس لڑکے کو دیکھا جو آنکھ دباتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سونم حساسی ڈرتی بلاول کو بتانے کے لیے آگے بڑھی کہ نظریں محراب سے ٹکرائی جو لہو رنگ آنکھوں سے اس لڑکے کی پشت کو گھور رہا تھا۔ سونم اس کی آنکھوں سے ڈرتی واپس اسی پریئر روم بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ محراب سانس بھر کر اس بند دروازے کو دیکھا۔ اس نے کسی کو کال کی اور اس لڑکے کا حلیہ بتا کر ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر لانے کا کہا۔ جس نے جسٹس کی بیٹی کو بچایا اور پاشا کو سزا دلوائی، اسے ہر حال میں ڈھونڈو۔ وہ دھاڑا کہ سب اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور جی سر کہتے باہر کو بھاگے۔ پاشا کل فرار ہو جائے گا پولیس کی کیس سے، تم اسے صحیح سلامت یہاں لاؤ گے، سمجھے؟ شمشاد دادا اپنے آدمی سے بولا۔ ہوں پاشا، دیکھتا ہوں کس نے جرأت کی تجھے سزا دلوانے کی، وہ مشروب کا گلاس لبوں سے لگاتے بولا۔ تو جو کوئی بھی ہے تیرا وہ حال کروں گا کہ آگے کبھی شمشاد دادا اور پاشا کے کام کے بیچ نہیں آئے گا۔ وہ گلاس پر پکڑ سخت کرتے پھنکارا۔ اسد بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، دماغ بس منت کے ارد گرد گھوم رہا تھا کہ انسپکٹر ڈور کھولے اندر آیا۔ ساتھ محراب اور چوہدری افتخار تھے۔ دروازے کی آواز پر اسد نے تھوڑی سی گردن دائیں طرف موڑ کر دیکھا۔ کیسے ہو ینگ مین، کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اسد نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ جی تو بتائیں آپ کیسے ہو؟ کیسے ہوا یہ واقعہ اور آپ کو گولی کیسے لگی؟ اسد نے انہیں بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ ساتھ کھڑا کانسٹیبل پیپر پر نوٹ کرتا گیا۔ اس کے دوست کی کال آنا، شیبی اور اس کے دوستوں کے بارے میں بتانا کہ لڑکی کو اغوا کیا ہے، بس اس کا جانا، وہاں منت کو بند کمرے میں دیکھنا، اسے وہاں سے بھاگ جانے کا کہنا، شیبی کی پٹائی کرنا، منت کو ساتھ لے کر فارم ہاؤس کے بیک دروازے سے بھاگنا، شیبی کا گولی چلانا، منت کو جانے کا کہنا اور جیسے ہی منت وہاں سے بھاگی اس کا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جانا۔ اسد نے ساری تفصیل بتائی، بس منت کا نہیں بتایا کہ وہ ان کے گاؤں کی ہے۔ اس دوران محراب اور باقی سب خاموش رہے، بس اسد کی باتیں سنتے رہے۔ تو کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ وہاں صرف اس کو بچانے کے لیے گئے؟ رائٹ، جی میں بس وہاں اسی لیے گیا تھا اور آپ کو اطلاع بھی دی، اسد نے اس کو دیکھ کر کہا۔ کہ آپ نے انہیں اریسٹ کر لیا تھا؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ دوسرے راستے سے فرار ہو گئے۔ صدام ابھی روم میں آیا اور ان کی باتیں سننے لگا، تو اس کا مطلب وہ لڑکی؟ اسد منہ میں بڑبڑایا، پر سب نے اس کی سرگوشی سن لی۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کہ وہ لڑکی ان کے چنگل سے بھاگ نکلی ہو، اور یہ تو اس لڑکی کے پیرنٹس ہی بتا سکتے ہیں۔ پر یہی پرابلم ہے کہ آپ جانتے نہیں، مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسد نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، کوشش نہیں، ہر حال میں وہ مجھے جیل میں چاہیے۔ ان سب کی بات محراب نے انتہائی غصے سے کہا۔ اوکے۔ وہ ان سے مسافہ کرتے وہاں سے چلے گئے۔
محراب اسد کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ جانے اسے ایسا لگا کہ وہ اس لڑکی کو جانتا ہے، بس بتانا نہیں چاہتا۔ پر اسے اپنے بھائی پر فخر ہوا کہ اس نے کسی لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ صدام کو اپنی فکر ستانے لگی کہ پولیس لودھی کے پاس جائے گی، وہ کہیں اس کے راز نہ اگل دے۔ شکر اللہ سائیں کا، اس نے تجھے نئی زندگی دی، اب جلدی سے ٹھیک ہو جا پتر، تو ایسے لیٹا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ افتخار صاحب نے کہا، جی دادا جان۔ بھائی آپ کیوں خاموش ہے؟ اسد نے محراب سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تجھے دیکھ رہا ہوں، اس لیے منع کرتا تھا کہ ایسے لڑکوں سے دور رہو۔ تم ٹھیک ہو کر حویلی آؤ، پھر اس بارے میں تفصیلی بات ہوگی۔ محراب غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ صدام نے بھی اس کو پیار کیا اور آرام کرنے کا کہا۔ سب باری باری اسد سے ملے۔ سونم سنبل اور رضوانہ بیگم تو اس سے مل کر رو پڑی۔ بلاول جو گاؤں گیا ہوا تھا کسی کام سے، اسد کے ہوش میں آنے کا سن کر فوراً وہاں سے آیا۔ اسد، کیا یار، حال کیا بنایا ہوا ہے، جیسے میں تیری بیوی ہوں۔ اسد نے بلاول کو دیکھ کر کہا، جو اپنے دوست کے لیے پریشان حال تھا۔ تیرے جیسی بیوی ہوتی تو میں کب کا دنیا سے کوچ کر گیا ہوتا۔ بلاول نے لیٹے ہوئے اسد کے گلے ملتے کہا، بہت ڈرا دیا تھا یار۔ بلاول اسد کو دیکھ کر مسکرانے لگا، اب پتہ چلا میری اہمیت۔ خیر اب اتنے بھی کوئی اہم نہیں، وہ ہماری زندگیوں میں۔ بلاول اس سے کہتا صوفے پر سنبل اور سونم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے پتا ہے جب میں موت کے منہ تھا تب میرے لیے سب سے زیادہ تم ہی روئے ہو۔ اسد نے دعوے سے کہا، وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا، بلاول سب سے چوری اس کے لیے بہت رویا تھا، مسجد میں جا کر اس کے لیے دعا کی تھی کہ وہ دونوں کی بچپن سے ہی بہت بنتی تھی، دونوں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس کی بات پر بلاول نے سر ہاں میں ہلائے اور پھر سب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ محراب نے آتے ہی زوردار مکہ اس کی ناک پر دے مارا کہ وہ لڑکا بلبلا اٹھا۔ اس کے آدمی اس لڑکے کو پکڑ کر پلر کے ساتھ رسی سے باندھ کر چلے گئے تھے۔ محراب نے ایسا کرنے کا کہا تھا۔ اے کون ہو تم، کیوں مار رہے ہو مجھے؟ وہ لڑکا درد کی شدت سے چلا کر بولا، آواز نیچی سمجھے، نہیں تو زبان کاٹ کر کھلا دوں گا۔ محراب آواز چینج کر کے انتہائی سرد لہجے میں گرایا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہمت کیسے ہوئی تیری اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ جنونی ہو کر اس پر مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ ہاں ہاں ابھی تو ہاتھ لگایا ہے، میں تو کچھ اور کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکا درد کی پرواہ کیے بغیر ہنستا ہوا بولا۔ اس کی بات پر محراب کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ تجھے میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ دوبارہ ایسی بکواس کر سکے۔ محراب نے اس کے بالوں سے پکڑ کر سر اونچا کیا اور اس کی آنکھوں پر دے مارا۔ درد کی شدت سے وہ لڑکا چلا اٹھا۔ اس نے اس کی مخصوص رگ دبا کر اس کی چیخوں کو بریک لگائی اور اپنے آدمیوں کو بلایا، اسے میرے فلیٹ میں لے جاؤ اور پتہ کرواؤ اس لڑکے کے بارے میں، مجھے اس پر شک ہو رہا ہے۔ جی سر کہتے ہی وہ اسے بے ہوش وجود کو سب کی نظروں سے بچا کر وہاں سے لے گئے۔ سب باری باری مل کر باہر چلے گئے۔ سونم اسد سے مل کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سامنے سے آتے محراب سے ٹکرائی۔ اللہ! سونم کے منہ سے اللہ نکلا۔ اس کے ٹکرانے سے محراب کو تو کچھ نہ ہوا، پر سونم بیچاری کا اس سے زوردار تصادم ہوا۔ تصادم پر لڑک کر پیچھے ہونے سے پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمر کے بل فرش پر گرتی، بر وقت محراب نے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر گرنے سے بچایا۔ سونم آنکھیں میچے دونوں ہاتھوں سے اس کا کندھا تھامے اس کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ محراب اس پر جھکا اسی کو دیکھ رہا تھا، دل اس دمگر لڑکی کو دیکھ باغی ہو رہا تھا۔ سونم نے اپنے بچ جانے پر آہستہ سے آنکھیں کھولی تو محراب کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ محراب اس کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ جیسے ہی اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ محراب کو صبح ہوئی گفتگو یاد آئی تو غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اس نے سونم کی کمر سے دونوں ہاتھ ہٹا دیے۔ اس کے ہاتھ ہٹانے پر سونم بیچاری کمر کے بل فرش پر گری۔ اس کی کمر میں درد کی لہر اٹھی اور ہونٹ پہ بست کیے اس کو دیکھنے لگی جو دونوں بازو سینے پر باندھے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں گرایا؟ سونم اسی پوزیشن میں بیٹھی آنکھوں میں نمی لیے اس سے پوچھ بیٹھی۔ کیا؟ کیونکہ تمہیں میرا چھونا نہیں ہے پسند، اس لیے، وہ کندھے اچکاتا بولا، پر اندر سے دل اس کی درد پر تڑپ اٹھا تھا، پر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ تو آپ کیوں آئے میرے سامنے؟ سونم نے کہا۔ مجھے دیکھ کر گرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ آپ دیکھ نہیں سکتے میری کمر توڑ دی؟ ہر وقت تو تم آندھی طوفان بنی رہتی ہو، کبھی آنکھیں کھول کر ارد گرد کا بھی جائزہ لے لیا کرو۔ محراب کو اس لڑکے
का उसे छूना याद आया तो गुस्से से बोला और खींच कर उसे उठाता पाँव पर खड़ा करके असद के पास अंदर बढ़ गया। और सोनम उसको घूरती हाथ से कपड़े झाड़ती बिलावल के पास चली गई, जो उनका गाड़ी में वेट कर रहा था। और वो सब घर जा रहे थे, बस मेहराब ही असद के पास रुकने वाला था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने मन्नत को देख चीख उठी मन्नत, और फौरन उसके गले लगी। गुड्डी मन्नत भी रोते हुए उसके गले लगी। दोनों एक दूसरे से मिलती दूर हुई। मन्नत, तुम कहाँ थी? हम सब कितने परेशान थे, तुम सोच भी नहीं सकती। कल से सबकी नींद, चैन, सुकून सब उड़ा हुआ है। गुड्डी मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, मैं कहीं नहीं गई गुड्डी, वो मुझे ले गए थे। मन्नत एक बार फिर से रोने लगी। पीछे खड़े हुमायूं से इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो मन्नत को रोने से रोकता, गुड्डी बोल पड़ी, मन्नत ये कौन है? ये वो। इस के अटकती जुबान में ये वो करने पर हुमायूं ने दिलचस्पी से देखा कि ये क्या कहती है। हाँ बोलो गुड्डी, उस खूबसूरत मर्द को देखकर फिर से बोली। हाँ, वो उन्होंने मुझे बचाया है। मन्नत सर नीचे किए हाथ मरोड़ते बोली। हुमायूं मन्नत को ही देख रहा था जब गुड्डी बोली, क्या इन्होंने? अगर ये वहाँ ना होते तो वो एक बार फिर से मुझे ले जाते। वो भराई आवाज़ में बोली और हुमायूं को देखा। उसके देखने पर हुमायूं ने हल्का सा सर ना में हिलाया कि रोना नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने मेरी दोस्त को इन गुंडों से बचाया। मेरी बेटी, मेरी मन्नत, एजाज साहब ने रोते हुए इसके सर पर प्यार दिया। शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत है। बुशरा बेगम ने भी भाग कर उसे गले लगाए और फिर दोनों माँ बेटी आंसू बहाने लग गई। महद भी दूसरे कमरे से आ गया और मन्नत के गले लगा। एक दिन में महद बेचारा नुचड़ कर रह गया था। गुड्डी और हुमायूं खड़े इन चारों को देख रहे थे। फूफो जो कब से बैठी मन्नत को घूर रही थी, बोल पड़ी, ए लड़की, कहाँ मुंह काला करके आई है और अब ऐसे नाटक कर रही है? मन्नत जो महद को साथ रहे उसको प्यार कर रही थी, फूफो की बात पर चौंकी। हुमायूं ने सर्द नजरों से उसे घूरा जो उसकी मन्नत के साथ ऐसी बात कर रही थी। ये क्या कह रही हैं फूफो आप? मन्नत बेयकीनी से बोली, वही कह रही हूँ जो दिख रहा है। ये कौन है? हाँ बता। आपने उसने हुमायूं की तरफ इशारा किया। इस पर बुशरा बेगम, एजाज साहब और महद ने भी दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ लंबा चौड़ा कसरती जिस्म में हुमायूं अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ ब्लैक शूज, ब्लैक शलवार कमीज पहने, कफ फोल्ड किए, बाल सेट किए, वॉच पहने, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने खड़ा ग्रे आंखों से फुफ्फो को घूर रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देखकर एजाज साहब जान गए कि कोई आम नहीं बल्कि किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है। खामोश हो जाएं आपा, अभी मेरी बच्ची घर आई है और आप शुरू होगी, बुशरा बेगम ने कहा। अरे तो फिर पूछ उससे किसके साथ आई है, कौन है ये? बस मैं जो भी हूँ आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। अब अगर एक भी गलत बात मन्नत के लिए मुंह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुमायूं उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से वार्न करते बोला। बेटा आप कौन है? एजाज साहब ने हुमायूं से कहा। अंकल मेरे साथ चलें, आपसे कुछ बात करनी है। एजाज साहब उसको इनकार नहीं कर सके और मन्नत के सर पर हाथ रखते हुमायूं को दूसरे कमरे में ले गए। बुशरा ने उसको सीने में भींच लिया, साथ गुड्डी भी लिपट गई। तुम बताओ मन्नत, कौन है वो? अब फूफो फिर से मन्नत के गिर्द हो गई। आपा वो जो कोई भी है, आपको समझ नहीं आ रहा? वो मेरी बच्ची को सही सलामत घर लेकर आया है। आपको हमारे घर के मसले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप ये रिश्ता ख़त्म कर चुकी हैं तो पूछने की ज़रूरत नहीं। उसके माँ बाप अभी ज़िंदा हैं। बुशरा ने खरी खरी सुना दी। अरे तो मैं कौन सा उसको अपनी बहू बनाऊंगी जो एक रात घर से बाहर रह कर आई है और पता नहीं क्या क्या। इससे पहले कि वो कुछ बोलती मन्नत बोल पड़ी, आप होती कौन है मेरे करदार पर उंगली उठाने वाली? अपने बेटे के बारे में क्या बोलोगी? कब से मैं आपकी फजूल कोई सुन रही हूँ। चली जाए, हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं रखना हमें आपके साथ। सुना आपने? मन्नत तो चीख ही पड़ी, और क्यों ना चीखती, जब बात करदार पर आए तो कोई खामोश कैसे रहती। उसे अब कुछ कुछ हुमायूं की बात समझ आ रही थी कि क्यों कहा कि अभी मेरा फैसला बुरा लग रहा है, बहुत जल्द जान जाओगी। फुफ्फो इतनी बेइज्जती पर मन्नत के लिए ओल फोल बकती घर से निकल गई। अंदर हुमायूं ने अलिफ से ये तक सारी बात एजाज साहब को बताई और अपनी बेटी खानदान सब कुछ बताया। वो खामोशी से फर्श को घूरते रहे। अंकल मैं मानता हूँ मैंने गलती की, मन्नत से ज़बरदस्ती निकाह करके, इसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है, पर इस वक्त यही फैसला सही लगा। कल रात उसे कोई होश नहीं था, नहीं तो मैं उसे आपके पास रात को ही छोड़ जाता। सुबह मेरे दोस्त फहद ने सारी डिटेल दी आपकी। निकाह करना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि वो
کہ وہ لوگ پھر سے منت کو اغوا کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو وہ آپ کی اپنی بہن کو ہی لے لیجیے، کیسے الزام لگا رہی ہے۔ نکاح اس لیے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ کل کو لوگ منت پر باتیں نہ کریں۔ مجھے منت بہت معصوم پیاری لگی، کچھ یہ بھی وجہ تھی نکاح کے پیچھے۔ وہ سر جھکا کر بولا جیسے غلطی کا اعتراف کر رہا ہو، میں ہمیشہ خوش رکھوں گا، کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا اس پر کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ پلیز منت کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں اور مجھ پر یقین رکھیں، کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اعجاز صاحب کو ہمایوں کی باتیں ٹھیک لگیں کہ لوگ اس کی بیٹی کو برا بھلا کہتے، اس کی سگی بہن نے رشتے سے انکار کر دیا تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ چاہے جو بھی ہے، اس کی بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے جب اس کا شوہر اس کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے، جو اس کی بیٹی کو ان درندوں سے بچا کر لایا ہے۔ تو خاندان والوں کا کیا؟ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے اور انہیں ہمایوں کا سب کچھ سچ سچ بتانا بہت پسند ہے کہ اس لڑکے نے خود ساری بات بتائی، معذرت بھی کی اور اچھے طریقے سے اس کی بیٹی کا ہاتھ بھی مانگا۔ اگر ہمایوں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا بنتا منت کے ساتھ، اور ان کو کچھ ہو پتہ نہ ہوتا ایک باپ کو اور کیا چاہیے کہ اس کی بیٹی کا نصیب اتنے اچھے اور سلجھے ہوئے انسان کے ساتھ لکھ دیا جائے جو ان کی بیٹی کو مکمل تحفظ فراہم کر سکے۔ بیٹا، مجھے آپ پر یقین ہے آپ نے نکاح کا فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہوگا، اور آپ کا بہت شکریہ۔ میری منت کی عزت بچائی، ساتھ اسے اپنی عزت بھی بنایا۔ بے شک ہر دکھ کے بعد خوشی ہوتی ہے جو مجھے منت کے لیے ہو رہی ہے، میری ایک خواہش ہے۔ وہ کیا انکل؟ بیٹا، آپ دونوں کا نکاح پھر سے ہم سب کی موجودگی میں ہو۔ اس کی بات پر ہمایوں دلکشی سے مسکرایا اور اعجاز صاحب کے گلے ملا۔ ادھر منت بوڑھی اور بشرا بیگم کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان دونوں کو منت کے ساتھ زبردستی نکاح کرنا ذرا اچھا نہ لگا، پر یہ بات اچھی لگی کہ اس نے بچایا اور پھر گھر بھی لے کر آیا۔ ہمایوں نے فہد کے ساتھ سے نکاح کے انتظامات کرنے کو کہا۔ فہد اور وہ دونوں اندر بیٹھے باتیں کرنے لگ کے مہد بھی ان کے پاس آ گیا۔ اعجاز صاحب نے ان تینوں کو سب کچھ بتایا جو پہلے ہی سب سن چکی تھی، اور پھر ہمایوں کا بتایا۔ بشرا بیگم کو بھی یہ فیصلہ ٹھیک لگا، انہوں نے اس کے دوبارہ نکاح کا بھی بتایا، جس سے گڈی تو خوشی سے اچھل پڑی اور منت کی آنکھیں پھیل گئی۔ اماں ابا، نکاح کے بعد میں ادھر ہی رہوں گی۔ نہیں دی رانی، اب ہمایوں کا گھر ہی تیرا گھر ہے، مجھے نہیں جانا بس۔ منت ضد پر ڈٹ گئی۔ اچھا، بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے نکاح کے انتظامات دیکھ لوں۔ بشرا بیگم باہر چلی گئی۔ منت، جس طرح تم پیاری ہو ویسے ہی تمہارا شوہر پیارا ہے گڈی، منت سے بولی۔ منت بس آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ گڈی، تم اماں کو بولو مجھے نہیں جانا ساتھ۔ نکاح تو ہو گیا ہے نا، اب میں نہیں جاؤں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نکاح ہو گیا ہے تو اب پیا کے گھر جانا پڑے گا۔ میری بھولی دوست، سچ منت، جتنا میں تیرے لیے پریشان تھی اب اتنا ہی خوش ہوں۔ کیا جوڑی ہے تم دونوں کی؟ اور اس کے گال کھینچتے بولی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، منت منمنائی۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، وہ تیرا شوہر ہے، سمجھو اس بات کو، گڈی نے کہا۔ منت بھی بیچاری کیا بتاتی کہ وہ اپنی حرکتوں سے منت کو ڈرنے پر مجبور کرتا ہے۔ منت بس سوچ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد منت کا نکاح اس کے ماں باپ کی موجودگی میں ہمایوں سے ہو گیا۔ مہد تو ہمایوں کو دیکھ بہت خوش تھا کہ اس تھوڑے سے وقت میں ہمایوں کی خوب گپ شپ ہوئی۔ مہد اور ہمایوں کی خوب گپ شپ ہوئی، وہ بھی اپنے چھوٹے سے سالے کو دیکھ خوش ہوا تھا۔ ان کے ہمسائے اچانک نکاح پہ حیران تھے، اتنا رشتہ دیکھ کر کچھ جل بھن گئے اور کچھ منت پر رشک کر رہے تھے۔ رخصتی کے وقت منت نے رو کر سب کو منع کیا کہ وہ کچھ دن ادھر ہی رہے گی، پر ہمایوں نے سہولت سے انکار کر دیا کہ ادھر منت سیف نہیں تھی، اور اس نے ساری بات اعجاز صاحب اور بشرا بیگم سے پہلے ہی کر لی تھی، جس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پر منت اس کی قربت سے گھبرا کر منع کر رہی تھی ساتھ جانے سے۔ اعجاز صاحب نے ان کو ہمایوں کی پہلی شادی اور بچی کا بھی بتا دیا تھا۔ منت کو تو سن کر صدمہ لگا، پر جب اپنے باپ کے منہ سے حقیقت سنی تو اسے اس چھوٹی سی بچی پر ترس سا آیا۔ منت کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ہمایوں کے سامنے ایک نہ چلی اور وہ اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ منت کے گھر والے انتہا کے خوش تھے اور دعاؤں کے ساتھ منت کو رخصت کیا۔ کل جو پریشان تھے آج اتنے ہی خوش تھے۔ ہمایوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد منت کو ملوانے لائے گا۔ اس نے تو مہد کو بھی ساتھ چلنے کا کہا، پر وہ خود اسے وہاں اچھی تعلیم دلوائے گا۔ بشرا بیگم نے منع کر دیا کہ منت کے بعد مہد ہی تو ان کے پاس ہے خیال رکھنے کے لیے۔